سمجھ آئی تھی. جو برف بیچتے ہوئے اس کا کوئی خریدار نہیں تھا تو وہ بیچارہ چیخو پکار کر رہا تھا کہ لوگوں میرے حال پر رحم کرو، میرا سرمایہ بھولا جا رہا ہے. یہ وراثت کی قسم، زمانے کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ یہ وقت اور ٹائم اور زمانہ جو ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس تیز رفتار زمانے کو بڑی پھرتی کے ساتھ ہی اپنے نیکیوں کے لیے کیچ کرنا ضروری ہے. تھوڑی سی سستی ہو گئی یہ زمانہ بہت تیزی سے آگے نکل جاتا ہے اور آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان یقیناً خسارے میں ہے. یعنی ہر انسان خسارے میں ہے اور ہر وقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی. نبی علیہ السلام کا 13 سالہ مکی دور جب صحابہ کرام کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا تھا، اس وقت ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے دو صحابی جب ایک دوسرے سے مل کے جدا ہوتے تھے تو وہ سورہ والعصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ صبر آزما مراحل کا نام ہے. جس طرح مولانا امین حسن اصلاحی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جنت کو کوئی ٹھنڈی سڑک نہیں جاتی ہے، بلکہ جس طرح حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناگوار مشکلات سے گھیر دیا گیا. جنت کو جانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے. اس دنیا میں انسان تبھی ہے جب دیگر مخلوقات سے یہ اپنا کوئی امتیاز قائم کرے. آج کل جو ہمارے مادہ پرست زمانے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی کیا کریں جی، ٹائم نہیں ملتا دین کے لیے، پیٹ بھی تو پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے. یہ اتنی گمراہی کی بات ہے اور اتنی یعنی گھٹیا بات ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے تو کتے، بلے، خنزیر، جانور سارے اس دنیا میں جیتے ہیں. ہر جانور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا اور اپنا پیٹ پالتا. انسان آخر انسان کیوں ہے؟ یہ انسان اس لیے ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی ذات کے لیے جیتا ہے. اس کے اندر اعلیٰ درجہ کے اوصاف ہوتے ہیں. یہ اپنے پیٹ کو آگے نہیں رکھتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا پیٹ کے گرد گھومتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دنیا کو روح کے گرد گھما دیا. اصل تو روح ہے. جسم کا پالنا، پیٹ کا پالنا یہ مقصد زندگی نہیں ہے. یہ دوسرا درجہ، ثانی درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن اور مقصد کو اس دنیا میں پورا کرے، اور اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلا جائے. یہ کوئی زندگی نہیں. آدمی زیادہ سے زیادہ دولت کمائے، بچے پیدا کرے، کھائے پیے اور مر جائے، یہ کون سی زندگی؟
قرآن پاک میں جو آیت آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نوجوان نے ایک دفعہ اتنا پریشان کیا ایک سوال کر کے کہ میں زندگی بھر کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ وہ بلخ شہر کا رہنے والا تھا، مکہ میں حج کے موقع پر مجھے ملا اور مجھے پوچھتا ہے کہ شیخ ما حد الزہد عندکم، کہ شیخ تمہارے نزدیک زہد اور پرہیزگاری کی انتہا کیا ہے؟ شیخ بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام وجدنا اکلنا وَإِن فقدنا صبرنا، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جو بلخ شہر کا رہنے والا تھا وہ کہتا شیخ آقا کے لاب و بالا دینا بھلا، کس طرح تو ہمارے بلخ شہر کے کتے بھی کرتے ہیں، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ شیخ بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بات سن کے مجھے اس قدر پریشانی ہوئی کہ میری سوچ ایک جانور کے برابر۔ پھر انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا ما حد الزہد عندکم، تمہارے نزدیک زہد اور پرہیزگاری کی انتہا کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ام وجدنا ان فقدنا شکرنا، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، وَإِن وَجَدْنَا آثَرْنَا، مل جائے تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ یعنی بکرے کی ایک سری کسی صحابی نے سوچا کہ میرا فلاں دوست حقدار ہے اور ضرورت مند، اس کے گھر بھیجی۔ اس نے اپنے اگلے دوست کے بارے میں سوچا کہ اس کو زیادہ مجھ سے ضرورت ہے۔ یہ ہے ایثار کہ خود کو ضرورت ہے، خود کو بھوک ہے، طلب ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے کا خیال۔ سری وہ 7 گھروں میں گھومتی واپس اسی گھر میں آ گئی۔ یہ تھے وہ نمونے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ نے قرآن نازل کیا پریکٹیکلی صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا۔ نبی اسلام کی اپنی زندگی کیا، آپ لوگ پڑھتے سنتے رہتے، مہینہ مہینہ چولہے میں آگ ہی نہیں جلتی۔ جب شام کے لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے اور مدینے میں آتے، مدینے میں آ کے پوچھتے تھے کہ جی ہمارے پیغمبر کا محل کہاں ہے، کیونکہ وہاں تو وہ محلات میں رہنے والے لوگ تھے۔ تو جب انہیں ٹوٹا پھوٹا وہ حجرہ نبی علیہ السلام کا دکھایا جاتا تھا تو وہ حیران ہوتے کہ اس فقیرانہ اور درویشانہ زندگی اور اس حجرے کے اندر نبی علیہ السلام زندگی گزار کے گئے۔ حضرات، یہ جو ہمارے ذہنوں میں مادہ پرستی نے دنیا کی چمک دمک اتنی بڑھا دی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے، یہ بالکل وہ قرآن جیسے کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کوٹھیوں کے مقابلے، بنگلوں کے مقابلے، کاروں کے مقابلے، بینک بیلنس کے مقابلے، پراپرٹی کے مقابلے، اس کا مصداق یہی صورت ہے۔ مقابلے کر کر کے ریس لگا رہے ہو دنیا کے لیے، اس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے کنارے پہنچ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی حقیقت کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ دنیا کو یوں سمجھے جیسے خنزیر کی ایک ٹانگ ہے اور کسی کوڑی آدمی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کتے نے پیشاب کیا۔ یہ ہے دنیا جس کی طلب میں ہم مرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کی حقیقت جاننی ہو تو صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ان کے ذہنوں سے نبی علیہ السلام نے
یہ بات کھرچ کے نکال دی تھی کہ دنیا کی بھی کوئی حقیقت، ہمیشہ وہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگے، اسی کی فکر کرتے تھے، اسی کے لیے جیتے تھے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ اگر اس دنیا میں انسان بہت کچھ حاصل کر لے لیکن آخرت میں ناکام ہو، جس طرح قرآن کہتا ہے خسرت دنیا والا، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا گاہے گاہے جائزہ لیتے رہا کریں۔ اس دنیا میں نہ کوئی رہا ہے نہ رہے، نہ انبیاء رہے ہیں، نہ اولیاء رہے ہیں، نہ صحابہ رہے، نہ بڑے بڑے جرنیل رہے، نہ دولت مند اور طاقتور رہے، سب کو اس زمین کی مٹی کے اندر دفن ہونا ہے اور خاک کے اندر خاک ہونا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی اور مختصر سی زندگی۔ کسی امام نے یہ بھی لکھا ہے، شاید امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی، اس کی تو محنت زیادہ چاہیے۔ اس دنیا میں ہم نے تھوڑا رہنا ہے، اس لیے اس کے لیے تھوڑا محنت کی جائے۔ لیکن ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے سکتا کہ ہماری شب و روز کی جو تگ و دو ہے، اس میں دنیا کی زیادہ محنت ہو رہی ہے یا آخرت کی محنت؟ اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا گہرا تعلق پیدا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنا نمونہ عمل بنائیں۔ اس کے بغیر نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت کامیاب۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عمر کو مدینے کا قاضی مقرر کیا کہ کبھی کوئی جھگڑا، کوئی مقدمہ آپ کے پاس آئے تو شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا۔ 2 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریزائن کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ آپ گھبرا گئے ہو اس ذمہ داری سے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ 2 سال سے میں تو کمرہ عدالت میں بیٹھا مکھیاں مار رہا ہوں، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی نہ کیس آتا ہے نہ مقدمہ آتا ہے۔ اہل مدینہ کا ایک ایک باشندہ جو ہے وہ اپنے بھی حقوق جانتا ہے اور دوسروں کو بھی حقوق جانتا ہے، کوئی کسی کے حق میں دستدرازی نہیں کرتا۔ تو جہاں اس طرح کی سوسائٹی تشکیل پا جائے، وہاں عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی، ججوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی، جب انسان اپنے اپنے دائرے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیم۔ اور اتنا اعلیٰ درجے کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بنو امیہ کے خلفاء محلوں میں رہتے تھے، یہ ایسا ان کے نسل کا خلیفہ اللہ نے پیدا کیا کہ ٹوٹے ہوئے کچے گھر میں رہنے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک بار کوفہ سے ایک عورت اپنی 2 جوان بچیوں کو لے کر خلیفہ کے پاس شام میں دمشق میں پہنچی کہ بچیاں یتیم ہیں، ان کی شادی کرنی ہے، خلیفے سے کوئی تعاون کی اپیل کی جائے۔ پوچھتے پوچھتے کہ خلیفہ کا محل کدھر ہے، لوگوں نے جب بتایا کہ یہ ٹوٹا سا گھر ہے جس کی باہر والی دیوار سے بھی مٹی گری ہوئی ہے، اور اس مٹی کو لیپنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہانی بنا رہے ہیں، مٹی جو ہے وہ پانی میں ملا کے خود، اور وہ عورت دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ اس وقت کی خاتون اول حضرت فاطمہ رحمہ اللہ جو ان کی بیوی تھی وہ نکلی۔ اس نے پوچھا، ہاں بہن کیا بات؟ کہنے لگی کہ میں بڑی دور سے، میری یہ 2 جوان بچیاں ہیں، کوفہ سے آئی ہوں، خلیفے سے کوئی اپیل کرنی ہے مدد کے لیے۔ اس دوران میں
खलीफा जो अपनी तैबन को ऊपर करके कहानी बना रहा है, वो देख रहा है तो ये औरत कहती है, बहन ये तुम्हारा मुलाजिम कितना बदतमीज है, बार बार हमारी तरफ देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ये हमारा मुलाजिम नहीं है, यही है खलीफातुल मुस्लिमीन जिसके पास तू दरख्वास्त लेके आई। परेशान हो गई। और वो खलीफा भी 3 उस वक्त के मुतमद्दिन बर्र-ए-आज़म जो थे उनका खलीफा था। मामूली आदमी, सदर अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल आदमी। ये तो एक बर्र-ए-आज़म का है, वो 3 बर्र-ए-आज़म। हाल क्या है, वो मट्टी बना रहा था कि मैं बाहर दीवार को ले खुद ही पूछा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कि ये औरत क्या कह रही। उन्होंने बताया कि ये बेचारी दरख्वास्त दे। उसी हाल में ही गवर्नर कूफा को खत लिख दिया कि इसका मुनासिब जो है इसका तावन किया जाए। वो बेचारी चलती है, लंबे सफर कितने दिनों में पहुंची है। वहां पहुंचकर उसने जब गवर्नर के सामने वो खत पेश किया खलीफा का, तो वो परेशान हो गई, इसलिए कि खत देखते ही गवर्नर जो था वो रोने लगा। उसने समझा पता नहीं क्या बात है। गवर्नर ने बताया कि मेरी बहन जिस खलीफे ने ये खत लिखा था वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, तो इसलिए मैं रो रहा। और परेशान हुई कि शायद अब मेरी ये जरूरत ही पूरी नहीं करेगा। तो उस गवर्नर ने कहा कि मेरी बहन ये वो खलीफा था जिसकी जिंदगी में भी उसका हुक्म माना जाता था, जिसकी मौत के बाद भी उसका हुक्म उसी तरह माना जाता है। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह तो अपनी बच्चियों को मिलने गए, वो अपने हाथ पर मुंह रख के बात कर रहे हैं। मुलाजमा ने बताया कि हजरत ये आपसे नफरत करते हुए नहीं मुंह पे हाथ रख रही, बल्कि खाने को कुछ नहीं था, इन्होंने प्याज के साथ रोटी खाई, मुंह से बू आ रही है, इसलिए ये हाथ रख रही कहीं अब्बा जान को बदबू ना आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बच्चियों से कहा, मेरी बेटियों तुम्हारे लिए मैं बड़ी बड़ी जागीरें लिख सकता हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे मरने के बाद दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। क्या तुम अपने बाप को जहन्नम की आग में जलता देखना पसंद करोगी? बच्चियां रोने लगी कि नहीं अब्बा जान, हम कभी नहीं ये बर्दाश्त करती, हम दुनिया की तंगी की जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन आखिरत की कामयाबी जो है आपके लिए और हमारे लिए यही असल मकसद है जिंदगी। हजरात हमें भी उसी तरह से, यानी दरवेशी और फकीरी नाम होते हुए अपनाना ये कोई कमाल नहीं है। जब अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, फिर आदमी चटाई पे सोए, फिर आदमी रूखा सूखा खाए, फिर आदमी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अपने घोड़े पे जा रहे थे, रास्ते में फकीर ये जो मांगते फिरते रोटियों के टुकड़े, कोई सालन, वो जमीन पे कपड़ा बिछा के खा। इमाम हुसैन को देख के फकीरों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल के नवासे, आइए हमारे साथ खाना खाइए। देखिए वो शाहज़ादा नबूवत उतर के फकीरों के पास बैठ जाता है, उनके साथ खाना खाता है। जरा ज़हन में गुरूर नहीं है कि मेरी क्या हस्ती और इनकी क्या हस्ती। जमीन पर मट्टी पे बैठ के उनके साथ खाना खाना, और खाना खा के फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन फकीरों को दावत दी कि आप मेरे घर भी इसी तरह मेरे खाने की दावत को कबूल करें। तो वो जब फकीर गए तो घर वालों को इमाम साहब ने फरमाया कि इनके लिए बेहतरीन खाने तैयार। ये है असल में जिंदगी, ये है इंसानियत जो इस्लाम में
सिखाता है और उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी को बनाना चाहिए। मुतकब्बिर लोग, मगरूर लोग, जिनका कुरान में कई जगह जिक्र है, वही ज़हनियत। यहाँ मैं सुन के देख के हैरान होता हूँ कि देहातों में कमियों के खिलाफ बातें, हकारत के साथ उनको बुलाना, यानी तबकात इंसानी में इतना तफावत, थोड़ा सा माली लिहाज से कमज़ोर है उसको घटिया नज़र से देख। हालांकि कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला। इसलिए हजरात, इस दुनिया में हमें भेजा गया है आखिरत की तैयारी के लिए। ये दुनिया हमारा मकसूद नहीं है। कुरान कहता है खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी पैदा इसलिए की तुम्हें आजमाना चाहता है, तुम्हें बेहतरीन अमल कौन करता है। बेहतरीन अमल के लिए हमें भेजा है। अगर सही मानों में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला में देखिए खलीफा होते हुए आधी रात किसी के घर से निकले, हजरत उमर ने देख लिया। हजरत उमर फरमाने लगे अंधेरे में मैं पहचान नहीं सका ये कौन था, लेकिन मुझे ये खदशा हुआ कि आधी रात किसी के घर से निकलने वाला ये कोई मशकूक है। अगले दिन जाके उस घर में मालूम किया तो एक बुढ़िया बैठी हुई है जिसके हाथ पांव जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो उठ भी नहीं सकती। तो उससे पूछा अम्मा जान रात को कोई आदमी आया था आपके घर से निकला था, तो वो कौन था? कहती उसका मुझे पता तो नहीं है, लेकिन रोजाना रात को आके मेरी वो गंदगी भी साफ करता है, मेरा बिस्तर साफ करता है, मुझे खाना पीना देता है, मेरा पानी भर के दे जाता है, मेरे घर की सफाई कर देता है। अगले दिन हजरत उमर ने उस वक्त ही जाके जब चेक किया तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त। दोस्तों, कभी नेकी छुप के इस तरह भी करके देखें। दिखावे के लिए फोटो खिंचाना, टीवी पे आना, ये तो सारी दुनिया करती है। कभी सिर्फ खुदा को राजी कर देते कि सिर्फ उसकी आंख देख रही है, कोई इंसानी आंख ना देख रही है। कभी ऐसे भी अमल करने की कोशिश। आखिरत तभी संवरेगी अखबारों में फोटो दिलवाने से, कभी आखिरत में कीमत नहीं पड़ेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में बड़े बड़े बने फिरते हैं, क़यामत के दिन ये छोटी चींटियों के बराबर जमीन पर रींग रहे होंगे और उसके ऊपर से लोग इनको रौंदते हुए गुजरेंगे। इसलिए अपने दिलो दिमाग से गुरूर और तकब्बुर निकाल कर गरीबों से, हकदारों से, हमसायों से, गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुकात उस्तवार करें। इस्लाम की तालीम ये बराबर के लेवल पर ताल्लुक बनाना ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हर कोई बनाता, अपने से बड़ों से बनाता, अपनों से अदना जो है। कभी ये जूतियां गांठने वाले जो बोरी बिछा के जमीन पर बैठे थे, कभी उनके पास भी बैठे, वो भी इंसान है। कभी जूते पॉलिश करने वाले के पास भी बैठे ताकि गुरूरे नफ्स जो है वो हमारा खत्म हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब आखिरी हज कर रहे थे मुज़दलिफ़ा में जमीन पर लेटे हुए, चेहरा जमीन पे लगा हुआ, मट्टी खाक आलूद है और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तेरी मखलूक मुसलमान उम्मत बहुत फैल गई है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अब मुझे तू अपने पास बुला ले, मैं इसका हक नहीं अदा कर सकता। आप देखेंगे उन लोगों की बातें हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। जन्नत की बशारत जुबान रसालत से जिन्हें मिल चुकी है, उनकी कैफियत क्या? यानी जितना मुआवजा जिंदगी में हजरत अबू बकर ने वसूल किया था एक दरमियाने दर्जे के आदमी के बराबर, मरते वक्त वो भी वसीयत कर दी कि इसको वापस खजाने में लौटा दिया जाए। हजरत उमर पुकार उठे थे, अबू बकर तूने बाद में आने वालों को मुश्किल में डाल दिया। किस कदर वो डरते थे अल्लाह ताला से,
حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم کا شعور، اس کے عدالت میں حشر کے میدان میں پیش ہونے کا احساس، یہ اگر ذہنوں میں اجاگر ہو جائے، ہم اس دنیا میں انسان بن جائیں، آخرت کا عقیدہ ہمیں جو دیا گیا ہے یہ ہمیں باندھ کے رکھ دیتا ہے کہ تم لائن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ورنہ تمہاری تباہی ہے۔ آخرت میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کتنا ہی انداز میں کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر نیکی کی ہوئی بھی جو ہے اس کو بھی وہ وہاں پائے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر برائی یعنی ترازو میں تول کے رکھ دیا جائے گا، سنار کے کانٹے سے بھی زیادہ حساس ترازو، ذرہ ذرہ تول کے عمل کا رکھ دیا جائے گا۔ اس دن کے سختی کبھی آپ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حشر کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنے پاؤں پر، تمام مخلوق اس طرح کھڑی ہوگی جس طرح لاٹھیاں زمین پر کھڑی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو یعنی یہ فرصت نہیں ملے گی تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ تھوڑا سا ادھر، اتنا وہ سخت دن آنے والا ہے۔ اس کی تیاری کی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی، یہ بہت بڑی غنیمت کہ تیاری کرو۔ پھر موت کا جو معاملہ ہے، یہ مادہ پرست دنیا نے اور شیطان نے ہمیں جو لمبی امیدوں کا سہارا دیا ہوا ہے، ابھی بہت عمر پڑی ہے، یہ اتنا بڑا دھوکہ، موت نے کبھی نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا۔ اس لیے موت کی تیاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی عقل مند ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرے، اور وہ آدمی بیوقوف ہے جو مرنے سے پہلے کی زندگی کی فکر کرے۔ ہم تو اپنے آپ پہ بڑے دانا بنتے ہیں کہ ہم نے اتنی دولت، اتنی پراپرٹی بنا لی ہے، حالانکہ وہ انتہا درجے کے بیوقوف ہیں اگر ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور دنیا برباد ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر ہمیں جو مہلت دی گئی ہے، بار بار قرآن پاک کا مطالعہ کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے ہم اپنے آپ کو اس مرکز کے ساتھ منسلک رکھیں، ورنہ وہ جیسے اقبال کہتے ہیں، ڈالی گئی جو شجر خزام شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ جو ٹہنی درخت سے بالکل ٹوٹ کے جدا ہو جائے، موسم بہار کی جتنی مرضی بارشیں اس پر برسیں، وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا ایمان موجود رہے گا اور تازہ رہے گا، اور وہ مرکز ہمارا قرآن و سنت ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، چلتے پھرتے لاشیں ہوں گے۔ اصل زندگی، حقیقی زندگی وہ ہے جو انسان قرآن اور سنت کی روشنی میں گزارتا ہے۔ قرآن کا ضرور مطالعہ کیا کریں، کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار ضرور قرآن کو اول سے آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ اور اسی طرح حدیث پاک اب تو ترجمے ہر زبان میں اویلیبل ہے، کوئی آدمی یوزر نہیں کر سکتا کہ میں عربی زبان کو جانتا نہیں تھا اس لیے میرے لیے مشکل تھی۔ اردو میں، انگریزی میں، دنیا کی پتہ نہیں ہر زبان میں قرآن پاک کے ترجمے میسر ہیں۔ اب بھی کوئی عذر کرے، قرآن پاک سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن سے بے سلوکی کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھتے ہیں۔ جس طرح کسی نے کہا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں پر، اور ہم خواہ ہوئے تارک قرآن، قرآن کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، زندہ تعلق۔ صرف اس کو زبانی ماننا کافی نہیں، بلکہ تلاوت کی حد تک بھی یہ کافی نہیں ہے۔ تلاوت سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لیے ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، سورہ طٰہٰ کی چند آیات سننے کے بعد ان کی دل کی دنیا کیسے بدلی۔
کیونکہ وہ اس کو ڈائریکٹ اس کے میننگ جانتے تھے۔ اس لیے اس کے معانی کو سمجھیں، اس قرآن کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کریں۔ دوسرا یہ کہ فرقے بازی سے جہاں تک ہو سکے گریز کریں۔ فرقے بازی نے شدید امت کو نقصان پہنچایا، سخت نقصان پہنچایا۔ تمام اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تمام مسجدوں میں نماز پڑھیں، کسی مسجد کو گرجا نہ سمجھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب اللہ کے گھر اور ہر ایک عالم کا احترام کریں۔ چھوٹی موٹی لغزشیں آپ کے نزدیک اگر کسی کی ہیں، خدا جانے اور وہ جانے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد امت کی خاطر تمام مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہر مسجد کے اندر جائیں، ہر امام سے ملیں، اس کا احترام کریں۔ یہی ہمارا دین ہے۔ ورنہ کفر جو ہے، آپ دیکھ لیں کس طریقے سے امریکہ سے لے کے ہندوستان تک، جس طرح حضور نے فرمایا کفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ہی ملت ہے، یہودی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں۔ کسی نے کہا کہ مسجد میں تو مسلم کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، مسجد میں تو مسلم کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ شراب خانے میں شرابیں پینے والے کو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر کہتے۔ کتنی بری بات۔ اس لیے اپنے دلوں کو وسیع کریں، ذہنوں کو وسیع کریں، تمام مسلمانوں کے دنیا بھر میں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اور مسلمانوں کی جو اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ عزت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔